مخدوم امام سید حجویر داتا گنج بخش جویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مزار اقدس پر جو عرس کی تقریبات میں پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی ہم نے آپ کے سامنے خاکہ رکھا، اور اللہ کے فضل سے سرکار کے غلام دیوانے سنی بیدار ہیں بحمد اللہ۔ جو ہمارا مرکز ہے، جتنے مراکز ہیں، اس کا دفاع کرنا ہم جانتے ہیں اہل سنت۔ وہاں پر انہوں نے جن لوگوں کو بلایا تھا، ان میں ایک آیا ہے بھی بد عقیدہ تھا، یعنی رافضی بھی پورا، خارجی بھی پورا، یہودیوں نصرانیوں کا یار بھی پورا، اور داڑھی بھی خشخشی تھی، اتنی داڑھی۔ اور سنیوں نے کیا اشر کیا، الحمدللہ لبیک کے نعرے مار مار کے شیطان کو بھگا دیا۔ داتا صاحب ہمارے ہیں یار، ایسا کدی گام میں شاہ گئے ہیں تو تسا ادھر کی لینا دیو، پھر کیوں جی؟ انصاف کی بات ہے، ہمارا مرکز ہے، ہم اسے آنے دیں گے جو ہمارے بزرگوں کے عقیدے پر ہوگا۔ جس کا عقیدہ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کے عقیدے سے ٹکرائے، وہ تو نہیں آ سکتا بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ میں نے کہا اس کا حل بھی بریلی کے تاجدار نے پیش کیا ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد صفحہ 691، اور یہ صرف اس مسئلے کے لیے نہیں ہے، یہ عمومی طور پہ آج الحمدللہ محافل میلاد کا موسم ہے، خشخشی داڑھی والے خطیب، نقیب، نعت خواں، ان سب کے لیے۔ اور وہ جو آیا تھا اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا تھا، وہ تو پہلے نمبر ہے ہی بد عقیدہ تھا، اور دوسرے عمل کی بات کریں تو اس کی داڑھی خشخشی تھی، اور اس کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا، یعنی وہ عقیدہ تو بڑا ڈینجرس ہے ان کا، لیکن وہ جو ظاہری صورتحال اس کی تھی اس حوالے سے سن لیں۔ آپ سے پوچھا گیا کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ میں کہ داڑھی منڈا، داڑھی چڑھانے والا ملاشی پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ یہ سوال ہوا، یہ تلاشی اب ہم نے سب نے بھی لینی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یار جس سے ملاد شریف پڑھایا جائے تو کم از کم وہ نیک بندہ تو ہو نا، سرکار کی سنت پہ عمل کرنے والے تو۔ اور یہ بھی بڑا، اب کس کس دکھ کو روئیں، یہ نقابت کا نیا ہی کچھ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اکابرین میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سفید داڑھی شریف والے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں، انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پرانے بزرگوں میں کیسے نقیب ہوتے تھے۔ یہ آج کل کی یہ پتہ نئے شوشے، ہاں سرکار کی شان بیان کرنا ہر امتی کا حق ہے، لیکن یار اس طرح بیان کرو جیسے رسول پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہوا ہے۔ شریعت کی حدیں پامال نہیں ہو سکتی، تعریف ہر بندہ کر سکتا ہے، انکار نہیں، لیکن جو منصب سرکار نے جن کو دیا وہ انہی کا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ان لوگوں سے ملاد شریف نہ پڑھوایا جائے، ان لوگوں سے ملاد شریف نہ پڑھایا جائے۔ کیوں نہ پڑھایا جائے؟ سبب ہے اس لیے کہ اس کو آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے، حالانکہ لوگوں پر شرعی طور پر اس کی توہین ضروری ہے کہ اس نے واجب سنت کو کٹوایا کہ داڑھی شریف رکھنا واجب ہے، اور وہ کٹواتا اور پھر کہے میں سرکار کے ممبر پہ بیٹھنا چاہتا ہوں اور ملاد شریف پڑھنا چاہتا ہوں، تو سرکار کا ممبر تو بڑی عزت و عظمت کی جگہ ہے۔ اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں اس جگہ پہ اس کو بٹھایا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کی جو ہے توہین ضروری ہے، اور اس سے اس کی تعظیم لازم آئے گی۔ تو یہی کچھ اللہ کے فضل سنیوں نے وہاں پہ کیا کہ جب وہ بد عقیدہ آیا تو اتنا ہی کیا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگائے۔ اصل ذمہ دار تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ایسے لوگوں کو بلایا، کہ جو شریعت کی حدیں جنہوں نے پامال کی۔ اب دیکھو نا، آج ان کو بڑی پریشانی ہے جی، کیوں انہوں نے نعرے لگائے؟ حضرت آپ مجرم ہیں بڑے، آپ نے کیوں ایسے لوگوں کو دعوت دی؟ اگر کسی نے آنا ہے ہم تو نہیں روک رہے، لیکن آئے اس طرح جیسے شریعت کا حکم ہے، تو پھر ہم تعظیم بھی کریں گے، توقیر بھی کریں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے نصارہ کے بارے پوچھا گیا، اور وہ جو آیا تھا وہ اور اس کا باپ وہ نصرانیوں کے ایجنٹ ہے پورے، جنہوں نے مغرب کی خوشی کے لیے قانون ناموس رسالت پہ حملہ کیا، جنہوں نے مغرب کی نیشنلٹی اور مال و زر کے لیے یہاں تک کہا کہ معاذ لفظ اللہ تم اپنے بتوں پہ بول سکتے ہو استغفر اللہ، کہ جو لفظ اللہ کے نبیوں کے لیے بولا نہیں جا سکتا اس نے اجازت دی کہ تم معاذ اللہ اپنے برہمن کو اللہ کہہ سکتے ہو استغفر اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یہ ایک شخص کہتا ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا
اپنے برتنوں میں کھلانا، ان کے برتنوں میں کھانا، ان کا حقہ پینا اور ان کو پلانا جائز ہے۔ آپ نے فرمایا امور مذکورہ ممنوع ہے، نہ ان کا کھایا پیا جا سکتا ہے، نہ اپنے برتنوں میں کھلایا جا سکتا ہے، نہ ان کے برتنوں میں کھایا جا سکتا ہے۔ یہ سارے کیا ہے؟ منع ہے کہ اس میں ان کے ساتھ بیٹھنا مجالست ہے۔ اور اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ فرماتا ہے جب اگر تجھے شیطان بھلا دے تو جب یاد آ جائے، یاد آنے کے بعد ظالموں کے بعد نہ بیٹھا کر۔ فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں اس میں قیامت تک ہر کافر اور بد مذہب داخل ہے کہ ہر کافر کے ساتھ بیٹھنا ممنوع ہے اور ان کی طرف میل کا موجب ہے۔ اور اللہ فرماتا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ بے انصافوں کی طرف میل نہ کرو کہ تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی۔ فرماتے بد مذہب کے لیے سرکار کا فرمان ہے لا تُآكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ اور نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے پیو۔ اور فرماتے شرع مطہر میں ہر غیر مسلم کافر ہے، ہو یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو یا مشرک ہو، اور فرمایا جو اہل کتاب کو کافر نہ جانے خود کافر ہے۔ اور اس نے بلیورز کہہ کر یہود و نصارہ کو، جو آیا تھا اس کے باپ نے بلیورز کہہ کر آیات قرآن پر حملہ کیا، تو ایسے بندے کو جب بلایا جائے گا تو سامنے سے پھر انشاءاللہ رد عمل بھی اہل سنت کا ویسا ہی آئے گا، کیونکہ کلمہ پڑھا ہے اللہ کی ذات کا، کلمہ پڑھا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہم پابند ہیں شریعت کے، پابند ہیں قرآن و سنت کے، پابند ہیں 14 صدیوں کے اسلاف کے لکھے ہوئے عقیدے پر۔ جو اس عقیدے سے سر منہ انحراف کرے گا نہیں چھوڑیں گے اسے، اور جو ان تعلیمات کو عمل کرے گا ہم اس کے جوتے اٹھانے کو بھی فخر سمجھیں گے۔